أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ نساء کا یہ 7واں رکوع ہے اور اس رکوع میں اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق چند باتوں کو ذکر فرمایا، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو منافق لوگ تھے یہ جہاد سے کترایا کرتے تھے، جہاد سے خوف کھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات سکھلائی کہ دیکھو، مکہ مکرمہ میں جب اسلام کا اس وقت پر غلبہ نہیں تھا اور تم کمزور تھے اور مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے تو تم پر طرح طرح کا ظلم و ستم ہوتا تھا۔ ان ظلموں کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی تمہیں اجازت نہیں تھی، بلکہ تم سے وہاں پر کہا جاتا تھا کہ تم صبر اختیار کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کو یاد کرو، نماز کی ادائیگی کرو اور اس نماز کے ذریعے سے صبر کو اختیار کرو، اور صبر اختیار کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں ماجور ہو۔ یہ احکامات وہاں پر دیے جا گئے تھے اور جہاد نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر جہاد نہ کرنے کا حکم کیوں دیا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی، اور حکمت یہ تھی کہ جب یہ تم صبر اور ضبط کو اختیار کرو گے، اس صبر کے ذریعے سے، اس صبر کی بھٹی سے گزر کر تمہارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے۔ جب تم اتنے بڑے بڑے ظلموں پہ صبر کرنے لگ جاؤ گے تو اپنے مسلمان بھائی کی چھوٹی باتیں برداشت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور تم عالی اخلاق سے وابستہ ہو جاؤ گے، عالی اخلاق سے آراستہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے گا اور تم اللہ کے راستے میں لڑو گے تو وہ محض تمہارا ذاتی انتقام نہیں ہوگا، بلکہ جہاں کہیں بات اللہ کے لیے لڑنے کے بجائے ذاتی انتقام پہ آئے گی تم فوراً تلوار چھوڑ دو گے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کافر کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اور قریب تھا کہ تلوار سے اس کی سر کو جدا کر دیتے کہ اس نے ان کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا فوراً اس کے اوپر سے اتر گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو وقت وہ تھا کہ جس وقت پر آپ کے لیے اس کی گردن اتارنا بہت آسان تھا، چھوڑ کیوں دیا؟ اور خاص طور پہ اس وقت پہ جب اس نے آپ کے چہرے پہ تھوکا تو ارشاد فرمایا کہ پہلے اگر میں تلوار اس کے سر پہ چلاتا اور اس کے سر کو جدا کرتا تو اس کے پیچھے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا شامل تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا۔ اب اگر میں یہ تلوار چلاتا تو اس کے اندر میری اپنی ذاتی انتقام بھی شامل ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تلوار اپنی ذات کے انتقام کے لیے استعمال ہو۔ تو اس طریقے کے مجاہدات سے، اس طریقے کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے سے تمہارے اندر عالی اخلاق پیدا ہوں گے، اور تم فقط کسی شخص کے ساتھ جب جہاد کرو گے تو ذاتی انتقام نہیں ہوگا، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کرو گے۔ لہذا جہاد کے حکم سے منع کر دیا۔ اب جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور آنے کے بعد یہاں پر اب زندگی گزار رہے ہیں، تو اب یہاں پر حکم آ گیا کہ اب اللہ کے راستے میں لڑائی کرو۔ اب جب یہ جہاد کا حکم آ گیا تو وہ لوگ کہ جو منافقین
کہلاتے ہیں جن کے دلوں میں موت کا ڈر موجود تھا، وہ فوراً کہا کرتے تھے لولا اخرتنا الی اجل قریب، اس جہاد کو تھوڑے عرصے کے لیے مؤخر کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اس جہاد کے نام سے کترایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یاد دلایا کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جس وقت پہ ایمان والے تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کے خلاف جواب دے سکیں ان کے ظلموں کا۔ آج جب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے تو تم پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور یاد رکھو تمہارے پیچھے، تمہارے اس بھاگنے کے پیچھے اصل وجہ موت سے بھاگنا ہے، تو یہ بات یاد رکھ لو، تم جہاں کہیں بھی چاہو گے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو قید کر لو، موت وہاں پر بھی تمہیں آ کے رہے گی۔ مومن آدمی موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ مومن آدمی کے ذہن میں ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے، ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا کام دیتی ہے۔ لہٰذا مومن آدمی کبھی بھی موت سے نہیں ڈرا کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ موت کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر دیگر اعمال کرنے کے اندر جستجو کرتا ہے، دیگر اعمال کی تگ و دو موت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے کہ میں نے اچھی زندگی نہیں گزارنی بلکہ میں نے ایک اچھی موت دنیا کے اندر مرنی ہے۔ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے مومن زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما دی، اور ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ یاد رکھو جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، لڑائی کرو گے، اللہ کے راستے میں قتال کرو گے، تو تمہارے اوپر اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے۔ ایک اصول تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر جو کوئی فائدہ مجھے مل رہا ہے یا کوئی نقصان مجھے پہنچ رہا ہے، سب کا سب اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فائدہ مل رہا ہے، بھلائی پہنچ رہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نقصان ہو رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کے حکم سے پہنچ رہی ہے۔ ہاں مگر یہ بات یاد رکھو کہ انسان کو بھلائی بھی اللہ کی جانب سے ہے، نقصان بھی اللہ کی جانب سے ہے، مگر اللہ بھلائی کب بھیجتے ہیں، نقصان کب بھیجتے ہیں؟ اللہ رب العزت انسان کے اوپر پریشانیاں کن حالات میں بھیجتے ہیں، اس بات کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا۔ اصولی بات اللہ رب العزت نے بتا دی کہ یاد رکھو جب کبھی بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کوئی فائدہ پہنچے، تو یہ بات یاد رکھ لو کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سبب ہے، تمہارا کوئی ذاتی استحقاق نہیں ہے، تمہارا حق نہیں تھا کہ تمہیں کوئی نیکی پہنچتی، تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی، تم بھلائی کے قابل نہ تھے۔ ہاں اگر تم نے کوئی خاطر خواہ عبادت کر بھی لی تو وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کی جانب سے تمہیں کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے اور اس میں بظاہر کوئی سبب تمہارا نیک عمل ہے، تب بھی یہ یاد رکھ لو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، تبھی تمہارے لیے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ تو جب کبھی بھی کوئی تمہارے اوپر بھلائی آئے، کوئی اچھی بات تمہارے ساتھ ہو جائے، تو سمجھ لو یہ اللہ کی رحمت ہے، تمہارا کوئی حق نہ تھا۔ اور اب اگر کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، مگر اللہ رب العزت کوئی تکلیف یا نقصان کیوں بھیجتے ہیں؟ بنیادی طور پہ دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ یا تو تمہارا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام پر تکلیفیں آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں میرے اوپر آئی ہیں، سب سے زیادہ بلائیں آفتیں میرے اوپر آئی ہیں۔ تو لہٰذا کبھی مصیبتیں، پریشانیاں انسان کے اوپر اللہ کی جانب سے امتحان کے طور پہ ہوتی ہیں، اور کبھی یہ مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کی جانب سے انسان کی بدعمالی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یہ عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کی جانب سے یا تو امتحان ہوگا یا عذاب ہوگا۔ اب انسان اس بات کو سوچے کہ جی میرے اوپر جو اللہ کی جانب سے یہ پریشانی آئی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی جانب سے امتحان ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ علماء نے بڑا سادہ سا اصول بتا دیا، جو کوئی پریشانی، جو کوئی تکلیف، جو کوئی مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے، وہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، اور وہ پریشانی جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، سمجھ لے کہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے۔
آج ہمارا معاملہ یہ ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی ہو جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے دربار میں زیادہ رجوع کر لیں، ہم اللہ کے دربار سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بھلا نمازی آدمی ہو، اچانک سے نظر نہ آنا شروع ہو تو آپ پوچھیں بھائی کہاں تھے، آج کل مسجد میں نظر نہیں آ رہے، جی کاروبار میں مندی ہو رہی ہے اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو تو پتہ ہے کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے مسجد میں نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ اصول تو یہ تھا کہ جب کاروبار کے حالات خراب ہیں تو فوراً اللہ کے دربار میں زیادہ نظر آنا چاہیے تھا۔ پہلے صرف فرض نمازوں میں نظر آ رہے تھے، اب تلاوت کرتے نظر آتے، اللہ کی جانب رجوع ہونا چاہیے تھا۔ پہلے نظر آتے تھے، اب پوچھو بھائی مسجد میں نظر نہیں آ رہے، امتحان ہو رہے ہیں۔ بھائی اگر امتحان ہو رہے ہیں، کاروباری اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے، اللہ کی جانب میں رجوع انسان کا پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر انسان کو وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ مصیبت اللہ سے دور کر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، سزا ہے، اور اگر وہ اللہ کی قریب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے تو سمجھ لیں اللہ کی جانب سے امتحان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کے بسبب ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی جانب سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ حالات انسان کے اللہ کی جانب جیسے اعمال جاتے ہیں، اعمال کے جانے کی بقدر اللہ کی جانب سے حالات آتے ہیں۔ نیک اعمال جائیں گے اللہ کی جانب سے اچھے حالات آئیں گے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام کے تمام افراد کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ قیامت تک جتنے افراد دنیا کے اندر آنے ہیں، ایک ایک فرد کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ قیامت تک آپ ہی نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان دنیا سے نازل ہوں گے، لہٰذا آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، آپ ہی ہیں انبیاء علیہ السلام کے سردار، اور آپ ہی کو ہم نے بھیجا ہے۔ قیامت تک آپ ہی کی نبوت جاری رہے گی، اور صرف انسانوں میں نہیں ہے، انسانوں میں بھی جاری رہے گی، جنات میں بھی جاری رہے گی، سب کے لیے آپ کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے، اللہ رب العزت کی گواہی کافی ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام کے تمام افراد کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تحقیق اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اللہ کی پیروی کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا، آپ اپنی جانب سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے آپ اس وحی کے مطابق بات کرتے ہیں، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وحی کے مطابق ہیں، جب وحی کے مطابق ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ اب جب اللہ کی جانب سے ہیں تو جو کوئی شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا حقیقتاً اللہ رب العزت کی پیروی کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک اصول بتا دیا کہ تمہارے لیے قرآن کریم کافی نہیں ہے، قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے، اس میں اصول بیان ہو گئے، لیکن ان اصولوں کو فقط قرآن کریم کو سامنے رکھ کے سمجھنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا، اور سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی اطاعت ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی پیروی کرنا ضروری ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو قرآن کریم تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی پیروی کی۔ ومن تولا، اور جو کوئی شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منہ موڑے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پہ نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کی نگرانی کریں، کون ان میں سے رسول کی پیروی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، اور اس کے اوپر اس کو مجبور کریں، نہیں، آپ کے ذمے تو اتنی بات ہے کہ آپ ان تک اپنی بات کو پہنچا دیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ
اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا وہ ہدایت پر آئے گا۔ لہٰذا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا، لہٰذا آپ ان کی فکر نہ کریں، بلکہ آپ کا کام تو فقط واضح طور پہ سمجھا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے۔ آگے منافقین کی ایک بات پیچھے ذکر کی اللہ رب العزت نے کہ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی بھلائی پہنچتی تھی، اچھی چیز پہنچتی تھی تو فوراً کہا کرتے تھے یہ تو اللہ کی جانب سے ہمارے اعمال کی برکت سے ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی تھی تو فوراً اس کا ذمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے ذمہ کہہ دیا کرتے تھے آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے یہ برائی ہم تک پہنچی ہے، آپ کی وجہ سے یہ مصیبت پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ نہیں، اگر کوئی نیکی تمہیں پہنچ رہی ہے، بھلائی پہنچ رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے تو تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ منافقین کی ایک برائی تھی، اس کو بیان کر دیا۔ دوسری برائی کا آگے ذکر کیا کہ منافقین کی عادت یہ ہے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ سے بات کہیں گے کہ جی ہم لوگ تو آپ ہی کے فرما بردار ہیں، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے باہر جائیں گے تو آپ کے خلاف باتیں بناتے پھریں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ لوگ فرما برداری کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھیں گے تو یہی بات کہیں گے جی ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کا کہنا مانیں گے، ہم آپ ہی کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور آپ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ سے جدا ہوتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو راتوں کو آپ کی باتوں کے مشورے کے خلاف باتیں کرتا ہے، جو آپ نے مشورے دیے ان کے خلاف آپس میں راتوں کو بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو راتوں کو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، اللہ ایک ایک بات کو لکھ رہا ہے۔ اللہ کے لکھنے سے مراد اللہ کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ فرشتے راتوں کو جو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہو ان کو لکھ رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہٰذا آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے دور ہو جائیے، ان کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیجئے، بلکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، حمایتی ہونے کے اعتبار سے اللہ کی ذات کافی ہے، آپ کو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حمایت کی ضرورت نہیں، کسی اور شخص کی کارسازی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات آپ کے لیے کارساز ہے اور وہ کافی ہے۔ جہاں تک منافقین کا تعلق ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن کریم میں غور و فکر کریں تو قرآن کریم کے اندر اتنی کشش اللہ نے رکھی ہے، اتنی صلاحیت اس قرآن کریم کے اندر رکھی ہے کہ قرآن کریم ایک میلے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم تالے جو دل پہ لگے ہوتے ہیں ان بند تالوں کو کھول دیا کرتا ہے اور حق کی جانب انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت یہ ہے اس بات کی ہے کہ انسان اس قرآن کریم میں غور و فکر تو کرے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ جو کوئی شخص بھی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی حق کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں۔ قرآن کریم آہستہ آہستہ دل کے اندر اپنی جگہ بناتا جاتا ہے اور حق کو دل کے اندر غالب کرتا جاتا ہے، انسان خود بخود کھڑا ہو جاتا ہے اعمال کے اوپر۔ اس قرآن کریم کی اپنی برکت ہے۔ لہٰذا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن کریم اللہ کے بجائے کسی اور کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کے اندر تو بہت سارا اختلاف پایا جاتا۔ یہ لوگ تو اس کے اندر خوب اختلاف پاتے۔ آج دنیا کے اندر یہ دستور ہے، ایک عام سی بات ہے، ایک شخص صبح کو کوئی بات کرتا ہے، اگلے دن وہی شخص کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، پہلی بات کا تضاد ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے بڑے بڑے حکمرانوں کے بیان دیکھ لیں، آج کوئی اور بات کی، کل کو کوئی اور بات کی، باتوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، اپنی باتوں کو واپس لینا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، قرآن کریم نے ایک بات ایک مرتبہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ دی، وہی بات قیامت تک ثابت ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کریم کی اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ قرآن کریم نے جو بات
ڈنکے کی چوٹ پہ دو ٹوک انداز میں واضح طور پہ کہہ دی، قیامت تک وہ اصول ویسے ہی چل رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کی تیسری شرارت ذکر کی کہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے تو بلا تحقیق اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب امن یا خوف سے متعلق کوئی خبر ان تک پہنچتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، بلا تحقیق اس کو آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اصولی بات کیا تھی؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے صرف اور صاحب اقتدار لوگوں تک پہنچاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے جو لوگ کھوجی ہیں، کھوج لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس بات کی حقیقت تک پہنچ جاتے۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا، اگر کسی شخص نے آ کے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں نے چند افراد کو دیکھا انہوں نے تلواریں نکالی ہوئی تھی، شہر سے باہر کھڑے تھے، اتنی سی بات ہوئی، اس بات کو پورے شہر کے اندر پھیلانا شروع کر دیا، جی باہر سے دشمن کا قافلہ آ گیا ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ خامہ خواہ میں پورے شہر کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا بن گئی۔ تو یہ منافقین کا معاملہ تھا۔ ابھی ایمان والوں کی اور اس کے مقابلے میں دشمنوں کی کوئی صلح کے اوپر کوئی گفتگو کی ابتدا ہوئی ہوتی، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہوتی تھی، پہلے سے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیتے تھے، جی ہمارا تو معاہدہ ہو گیا ہے، اس معاہدے کی بنیاد پر آپ سب سکون اختیار کر لیں۔ حالانکہ جنگ کی حالت میں کون سکون اختیار کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی حق تحقیق کی بات پہنچے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان تک اس بات کو پہنچاؤ، وہ اس کی تحقیق کرا لیں گے۔ جو تحقیقی لوگ ہیں، جو کھوجی لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان سے اس کی صحیح معاملے کی تہ تک پہنچنے کی بات کی جائے گی۔ اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود نہیں ہے تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، عقل والے ہیں، بصیرت والے ہیں، تم اپنی خبر کو صرف ان تک پہنچاؤ، وہ آگے مناسب سمجھیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، تحقیق کر کے اس بات کو آگے پھیلانا ہوگا تو پھیلائیں گے۔ آج من حیث القوم ہمارا معاملہ بھی یہ ہو چکا ہے کہ ہم مختلف معاملات کے اندر بلا تحقیق باتوں کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس معاملے کے نہ سر پتہ ہوتا ہے نہ پیر پتہ ہوتا ہے، صرف یہ بات کہ جی ہمارے پاس ایک طرف سے میسج آیا تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس میسج کو آگے 10 لوگوں تک پہنچائیں۔ گزشتہ دنوں ایک ساتھی نے میسج کیا اور اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ جی پاکستان کا دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، چند دن رہ گئے، شاید ہفتے کا ذکر تھا یا 2 ہفتے کا ذکر تھا، 2 ہفتے رہ گئے، اس کے بعد پاکستان کا دیوالیہ ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا جی آپ کو پتہ ہے دیوالیہ کس کو کہتے ہیں؟ دیوالیہ کا معنی کیا ہے؟ ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ جی ہمیں تو نہیں پتا۔ بھئی یہ بات کیسے؟ فلاں آدمی نے کہی تھی تو میں نے اس بات کو آگے پہنچا دیا۔ بلا تحقیق باتوں کو آگے پہنچانے سے سوائے خوف و ہراس کے، سوائے بدامنی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ جب تک ان کے پاس کوئی بات تحقیقی نہ پہنچے اس وقت تک اس بات کو آگے ہرگز نہ پھیلائیں۔ اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ معاملہ تحقیقی ہوتا ہے، صحیح بات ہوتی ہے، لیکن اس صحیح بات کو بھی آگے پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس بات کو آگے پھیلانے سے تاثر کیا پڑے گا، اس بات کو آگے پھیلانے سے ہوگا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں بات کہی تھی، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو سچ کہہ رہا ہے لیکن اس سچ بات سے اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ اس کے ذریعے سے باطل ہے، اس کے ذریعے سے برائی پھیلانے کا ارادہ ہے۔ لہٰذا سچ بات، صحیح بات صحیح طور پہ، صحیح انداز میں، صحیح وقت پہ کرنا ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے، ان تک لوٹاتے، پہنچاتے، یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک پہنچاتے اور وہ اس کی کھوج لگا لیتے تو یہ بات بہتر ہوتی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے اکثر لوگ، سوائے تھوڑوں کے اکثر لوگ جو ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ یہ ساری کی ساری باتوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اب جب یہ ساری باتیں منافقین کی ذکر کر دی، منافقین سے متعلق ایک بات کہ یہ جہاد میں سستی کرتے ہیں، دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو ان کے مشوروں کے خلاف باتوں پہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری بات بلا تحقیق باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ منافقین کا ذکر ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت نے موضوع کو دوبارہ سے شروع کیا، اسی موضوع
موضوع پر جس پہ بات ہو رہی تھی کہ فقاتل فی سبیل اللہ، لہٰذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں لڑائی کیجئے. لا تکلف الا نفسک، آپ کے اوپر اپنے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں. آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، بڑی فوج بنائیں، اس کے بعد اللہ کے دربار اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئیں. نہیں، آپ کا کام تو پہنچانا ہے بات کو. آپ اعلان کر دیں، اعلان کرنے کے بعد آپ اللہ کے راستے میں لڑیں. وحرض المؤمنین، ہاں اپنے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو ابھارتے رہیں، ان کو جہاد کی ترغیب دیں. اب اس جہاد کی ترغیب کے بعد جو آ گیا فبیہا، جو نہ آیا وہ اپنا نقصان خود کرے گا. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، جب آپ اللہ کے دربار میں لڑائی کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے تیار ہوں گے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کا زور توڑ دے. جو کفار کا آج اتنا بڑا زور آپ کے سامنے ہے، دنیا کی 2 سپر پاوریں اس وقت پہ تھیں، ایک روم کی طاقت تھی، ایک قیصر کسرا کہلاتے تھے، اور ایک ایران کی طرف کی طاقت تھی. یہ 2 اس زمانے کی سپر پاور کہلایا کرتی تھی، قیصر و کسرا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ ان دونوں کا زور توڑ دے. اور واقعتاً ایسی بات ہوئی کہ قرآن کریم کی یہ بات بھی سچی ہوئی، اللہ نے ان دونوں سپر پاوروں کو ناک چنے چبوا دیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کافروں کے زور کو توڑ دے. واللہ اشد بأسا، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ زور آور ذات ہے. واشد تنکیلا، اور سزا دینے کے اندر بھی سب سے زیادہ سخت ہے. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں. جب اس پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے، اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت تھوڑے سے افراد کے ذریعے سے لاکھوں افراد کو، لاکھوں کی فوج کو، لاکھوں کے دشمن کو اللہ رب العزت زیر کرا دیتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل ہیں، اور ان کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو فتح قادسیہ کہا جاتا ہے. قادسیہ کے میدان میں جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے کمانڈر تھے، اور لاکھوں کی تعداد تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر لشکر سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ 60,000 افراد جو دشمن کے ہیں، جو سامنے نظر آ رہے ہیں، جن کا ایک جتھا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی فوج کے 60 افراد اتارنے کی اجازت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی 60,000 افراد کے مقابلے میں 60 افراد. انہوں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ 60 افراد ان 60,000 افراد پہ غالب آ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے. تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ 60 ایمان والے اترے ہیں 60,000 افراد کے مقابلے میں. نہ صرف یہ کہ ان کو شکست دی، بلکہ ان کے 60,000 میں سے تقریباً کوئی 30,000 سے زائد افراد کو جو ہے وہ مار دیا، ان کو وہ ہلاک ہو گئے. اور ان کے مقابلے میں 60 مسلمانوں میں سے صرف 10 کی شہادت ہوئی. جب اللہ رب العزت کی طاقت نظر آتی ہے، جب ایمان والا اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی طاقت کا یوں اظہار فرماتے ہیں. اب اللہ رب العزت آگے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کو ابھاریے، ایمان والوں کو جہاد کے فضائل سناتے رہیے. ممکن ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں. یاد رکھیے گا من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی بھلائی کی نیکی کی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس نیکی میں سے اس کا بھی کچھ حصہ ہوگا. جو کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو کسی نیکی کی ترغیب دے گا، تو جو دوسرا بندہ نیکی کرے گا اس نیکی کا حصہ، اس نیکی کا ثواب اس پہلے بندے کے انعام اعمال کے اندر بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے. لہٰذا یہاں سے ایک اصول پتہ چل گیا کہ انسان یہ جہاد کے معاملے میں بھی ہے. ایک شخص کو جہاد پہ تیار کیا تو اب جتنا وہ اللہ کے راستے میں لڑتا رہے گا، وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں لڑنے کا ثواب اس پہلے شخص کو بھی ملے گا اور دوسرے شخص کو اپنی جگہ پہ مل رہا ہے. اور یہ اصول، یہ ضابطہ عام ہے، جہاد کے لیے بھی ہے، عام نیکیوں کے لیے بھی ہے. لہٰذا
ہر وہ شخص جو کسی دوسرے کو کسی بھی نیکی کے اوپر تیار کرے گا، اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ، اس کا ثواب پہلے شخص کے نام اعمال میں بھی عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ یہاں سے ایک حکم پتہ چلتا ہے جس کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ انسان ایسے کام کرے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی آنے والی نسلیں بھی جب عمل کرنی ہوں تو ساری کی ساری نسلوں کی اعمال کا ثواب اس شخص کی نام اعمال کے اندر جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا اپنے، اب یہ شخص یہ جو بچہ جس کو حافظ قرآن بنایا ہے، جب تک قرآن کریم پڑھتا رہے گا، اس قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب اس کو تیار کرنے والے شخص کے نام اعمال کے اندر ہے۔ اور اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس نے آگے کئی لوگوں کو قرآن کریم پڑھا دیا، تو جتنوں کو پڑھایا ان سب کے پڑھنے کا ثواب بھی پہلے شخص کے نام اعمال میں جائے گا۔ ایک شخص کو اگر عالم دین بنا لیا، اب یہ شخص جو عالم دین بن گیا، اب اس کے بعد یہ جتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، وہ سب کے سب کا ثواب پہلے شخص کے ذمہ، اس کے کھاتے کے اندر۔ اس کی برکت سے آگے جتنے لوگ تیار ہوئے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ان سب کے سب کا ثواب بھی پہلے شخص کی نام اعمال میں، اور انہوں نے آگے جتنوں کو تیار کیا اس کا ثواب بھی پہلے شخص کے نام اعمال میں۔ تو لہٰذا جو کوئی شخص بھی نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرے گا تو اس نیکی پہ رہنمائی کرنے کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی شخص بھی کسی برائی کی سفارش کرے گا، يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کے لیے بھی اس کے اندر حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا نگران ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جہاں بات آئی نیکی کی تو نیکی میں سے ایک خاص نیکی اللہ کی جانب، جہاں سفارش کی بات آئی نیکیوں کی تو ایک خاص سفارش اللہ کے دربار میں سلام کرنے کی ہے، کہ جب ایک انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو یہ سلام بھی حقیقتاً اللہ کے دربار میں سفارش ہے کہ السلام علیکم، اے اللہ آپ اس بندے پر اپنی سلامتی نازل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اسی حکم کو بھی ساتھ میں نازل کیا۔ اس حکم کو سمجھنے سے پہلے ایک مختصر سی بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے۔ آپ دیکھیں، بات ہو رہی تھی جہاد کی بات ہوتے ہوتے اچانک سے ایک دم ذکر کر دیا کہ جو کوئی شخص بھی نیکی کا حکم دے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ پھر نیکی کے حکم کے ساتھ فوراً ہی سلام کا طریقہ کار ذکر کر دیا اور سلام کا اصول بیان کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے ذریعے سے انسان کو کوئی نہ کوئی سبق سکھایا ہے۔ یہاں پر بھی ایک سبق ہے کہ دیکھو، یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کرنے کی کتاب ہے، اصلاح کرنے کی کتاب ہے۔ لہٰذا جب تم نے بھی اپنے متعلقہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو طریقہ کار یہی اپنانا چاہیے۔ قرآن کریم کا طریقہ کیا ہے؟ باتوں میں تمہیں مختلف چیزوں کی باتیں سمجھا دیا کرتا ہے، مختلف واقعات کے ذریعے سے تمہیں باتیں سمجھا دیا کرتا ہے۔ ایک بات کے ہوتے ہوئے اس کے اندر ذیلی طور پہ جو سبق نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے بیان کر دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر مختلف چیپٹر بنے ہوں کہ فلاں بات فلاں جگہ پہ، فلاں بات فلاں جگہ پہ، نہیں۔ ایک بندے نے جب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو اب مختلف مسائل کو ایک ساتھ ذکر کر دیا، اس پر بھی عمل کر لو، اس سے متعلقہ یہ بات آئی اس پر بھی عمل کر لو، اس سے متعلقہ یہ بات آئی اس پر بھی عمل کر لو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر جب دوسروں کو نصیحت کرے تو نصیحت کے اندر بھی یہی اصول و ضابطہ اپنائے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کسی شخص کو سلام کرو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر انداز سے سلام کرو، أَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم اتنا ہی اس کو سلام کا جواب دو۔ علماء نے لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ایک شخص نے آ کر اگر سلام کیا السلام علیکم، تو افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کو جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک چیز ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ۔ اس نے صرف سلامتی کی دعا کی تھی، تم سلامتی اور اللہ کی رحمت کی دعا کر دو۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم آگے سے جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد کے اندر آتا ہے، اگر کسی شخص نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس سے بہتر انداز میں جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس سے مزید ایک اور روایت کی کہ اگر کسی شخص نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اس کو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبت صلواتہ۔ تو یہ مختلف درجات ہیں۔ اصل اصول یہ ہے کہ جو انسان کو جس انداز میں سلام کیا جا رہا ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے اس کو دعا دے۔ آپ نے مجھے اتنی دعا دی، میں اس کے بدلے میں آپ کو اس سے زیادہ دعا دے رہا ہوں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ جتنا سلام کیا گیا اتنا ہی جواب دے دو۔ اور سلام کا کرنا مسنون ہے، لیکن سلام کے جواب کا دینا یہ علماء نے لکھا یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے سلام کر دیا تو اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ البتہ ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو مواقع ایسے ہیں جس موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص عبادت کے اندر لگا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، بیان سن رہا ہے، درس و حدیث کے اندر لگا ہے، کسی بھی ایسے موقع پہ ہے، تو اب کوئی شخص جو مجلس میں آئے گا وہ آنے کے بعد سلام نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے لوگ عبادت کے اندر لگے ہیں۔ وضو کر رہا ہے تو وضو بھی مستقل عبادت ہے، اب وضو کرتے شخص کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص گناہ کے اندر لگا ہوا ہے، اس وقت پر بھی اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ نہ کرے ایک بندے کو دیکھا جوا کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، اللہ نہ کرے اپنے چہرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹا رہا ہے، اس موقع پہ علماء نے لکھا سلام کا کرنا مکروہ ہے، کرنا درست نہیں، اس وقت پہ ناپسندیدہ شریعت نے قرار دیا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم سلام کرو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو اس سے بہتر انداز سے سلام کرو، او ردوها، یا اتنا ہی سلام کا جواب دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ تم جب اس کے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو گے تو اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب و کتاب مقرر ہے۔ یاد رکھو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا محبت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا احکامات کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لائق کوئی اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی جانب سے حکم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جس کی تم بات مانو گے، لہٰذا اللہ ہی کی بات ماننی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ ضرور بے ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا تم سب کو، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہیں کل قیامت کے دن جمع کرے گا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس قیامت کے دن کی تیاری آج سے کرنا شروع کر دو۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، یہ انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم پروردگار ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت سے پہلے آخرت کے دن کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارے کسی ساتھی کے والد صاحب شدید علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔